ہم نے جنبش کر کے جن باتوں کو اپنی زبان سے ہمارے اور آپ کے لیے تعلیمات اور توجیحات کی شکل میں ادا کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی چاہتوں سے، اپنی خواہشات سے، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بیان فرماتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں وہ آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آپ کے قلب اطہار پر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی اور آپ کی حدیثیں بھی وحی ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن یہ وحی جلی اور وحی ظاہر ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ وحی خفی ہے، وحی باطن ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کی طرح سے ہے، وہ اللہ کے فرمان کی طرح سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہا خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی کے ہم مثل ایک چیز اور دی گئی ہے، وہ میری سنت ہے، حدیثیں ہے، میرا طریقہ ہے۔ کہا ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ تخت پر بیٹھ کر کے امت کے لوگوں کو گمراہ کریں گے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، نبی کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا وہ قرآن کے ماننے والے وہ لوگ جن کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، اور جو قرآن کو ماننے کے باوجود سنت کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی مذمت کے لیے اور ان کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ہمارے لیے ایک طرف قرآن کتاب ہدایت ہے اور دوسری طرف پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی حدیثیں، آپ کی باتیں، آپ کا اسوہ اور طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ، اور اس طریقے پر چلنا یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس سے سرے منہ انحراف کیا، ذرہ برابر بھی ہم نے اور آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، تو یا تو ہم فتنے کا شکار ہو جائیں گے، یا تو ہم بدعتوں کے شکار ہو جائیں گے، یا تو ہم نئی گمراہیوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر زیادہ ہم نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چوں اور چرا کیا تو ہو سکتا ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق اسی روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ایسے لوگوں کے لیے آ جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے۔ انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ حدیثوں کا استخفاف کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، حدیثوں کا منزلہ گھٹا کر کے پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی طرح سے ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ قرآن کی وحی کی طرح سے وحی ہے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا ایسے ہی لازم ہے جیسے اللہ رب العالمین کے کتاب ہدایت قرآن مجید کی اطاعت کرنا اور اس کی پیروی کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہ کریں۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کریں گے، آپ کے سنت کی مخالفت کریں گے، آپ کے رسوے کی مخالفت کریں گے تو اللہ کی ناراضگی اور غیظ و غضب کے شکار ہوں گے۔ اور اسی کو ہمارے یہاں علماء نے، محدثین نے، صحابہ نے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بدعت کا نام دیا ہے، بدعت کا نام دیا ہے۔ نبی کے طریقے کے خلاف اگر ہم چلے، کوئی نیا طریقہ ہم نے اختیار کیا، نبی کے اسوے کو چھوڑا، ہم نے دنیا کے لوگوں کے اسوے کو اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑا، دوسروں کے فکر کو ہم نے اختیار کیا،
تو گویا کہ ہم سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کے راستے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر جمعہ جب بھی منبر پر خطبہ دیتے تھے تو دو باتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ فرماتے تھے۔ پہلی بات، آپ خطبے کے اندر یہ ذکر کرتے تھے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، آپ ہمیشہ سنتے ہیں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ کرتے تھے امت کے لوگوں، اپنے آپ کو نئی ایجاد کردہ بدعتوں سے، سنت کی مخالفت میں ان تمام چیزوں سے جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے عبادت کے نام پر، بندگی کے نام پر، محبت کے نام پر، عشق رسول کے نام پر اور نہ جانے کون کون سے ناموں سے سماج اور معاشرے کے اندر لانچ کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہا سب سے بری چیزیں اس امت کے لیے اگر دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کوئی سب سے بڑی برائی ہے تو وہ سنت کے مقابلے میں وہ راستہ ہے جو ہم نے اور آپ نے نیا بنا کر کے کھڑا کر لیا ہے، نیا طریقہ ہے جس کو ہم نے اور آپ نے فالو کر لیا ہے، نئے نئے راستے ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، نئی نئی عبادت اور بندگی کے طور اور طریقے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کو لبھانے کے لیے لوگوں کے درمیان پیش کر دیا، حالانکہ وہ سراسر سنت کی خلاف ورزی ہے اور بدعت کے اندر داخل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پر نہیں رکے، آپ نے آگے بیان فرمایا، کہا سب سے بری چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ گمراہی کے بارے میں امت کو آگاہ ہونا چاہیے۔ گمراہی وہ طریقہ ہے جو ہمارے ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، گمراہی وہ طریقہ ہے جو ہمارے عقیدے کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، گمراہی کا راستہ وہ ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف لے جانے والا ہے، گمراہی کا راستہ وہ ہے جو ہمیں عذاب علیم تک لے جانے والا ہے، گمراہی کا راستہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کے نتیجے میں جہنم اور اس کی آگ کی طرف لے جانے والا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر نہیں بس کیا، آگے بیان فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی یہ انسان کو، مسلمان کو جہنم کی طرف پہنچانے والی۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے، جب بھی بدعتوں کا ہجوم ہوتا ہے، چاہے وہ مہینے کے اعتبار سے بدعتیں ہوں، چاہے وہ راتوں کے اعتبار سے بدعتیں ہوں، چاہے وہ ہماری اور آپ کی عادتوں کے اعتبار سے بدعتیں ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کچھ ایسی بدعتیں اور نئی چیزیں ہیں جن کو ہم بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم اچھی بدعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کل بدعت، ہر بدعت آپ اسے اچھا سمجھیں، آپ اسے برا سمجھیں، آپ اسے عبادت کے لیے انجام دیں، آپ اسے نیکی سمجھ کر کے انجام دیں، آپ اسے محبت میں انجام دیں، آپ اسے یہ سمجھ کر کے بڑھاوا دیں کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کے سر کو اونچا کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر وہ سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کے اسوے کے خلاف ہے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو سنت کا اتنا فالو کرنے والے تھے، سنت کی اتنی سچی اتباع کرنے والے تھے، باپ امیر المومنین ہے عمر فاروق، باپ کا مسئلہ آیا، باپ کا فتویٰ آیا، باپ کی رائے آئی، بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا، لوگوں نے ابا جان کے، آپ کے والد عمر فاروق امیر المومنین کا حوالہ دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، آپ کی حدیثوں کے سامنے کسی کی بھی بات ہو،
اگر ابو بکر کی بات ہے، میرے باپ امیر المومنین خلیفہ عمر فاروق کی بات ہے، تو میں اسے ماننے والا نہیں ہوں، وہ میرے لیے قابل اتباع نہیں ہے۔ میرے لیے قابل اتباع اور قابل اطاعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا کہ کیا دین کے اندر کوئی ایسی بدعت ہوتی ہے جسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی بدعت کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو پڑھ کر کے سنایا، کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھ کر کے کریں، اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھ کر کے کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ جو امام دار الہجرہ تھے، مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سناتے تھے، ان کے سامنے جب یہ بات پیش آئی تو امام مالک رحمہ اللہ نے برملا اس بات کا اظہار کیا، کہا وہ آدمی جو دین میں بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، یہ بہت اچھا بندگی کا طریقہ ہے، یہ بہت اچھا عبادت کا طریقہ ہے، اس سے نبی کی محبت پائی جا سکتی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ نعوذ باللہ، ایسا آدمی گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں خیانت کا الزام لگاتا ہے، خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ نبی نے وہ طریقہ ہم تک نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ نبی نے وہ راستہ ہم کو نہیں بتایا، نعوذ باللہ نبی نے محبت کا وہ طریقہ ہم کو اور آپ کو نہیں سکھایا۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس طرح کی گمراہیوں کے شکار ہو جائیں گے، محبت رسول کے نام پر نہ جانے کیا کیا بلائیں اور کیا کیا آفتیں اس امت کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اور کن کن آفتوں اور بلاؤں کا اس امت کو شکار بنا دیا گیا ہے، جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اربل کے اس شیعہ حاکم نے جس نے سنیوں کے خلاف اس دنیا کے اندر سب سے بڑا محاذ کھڑا کیا تھا، اور اس نے عید میلاد کو ایجاد کر کے 12 ربیع الاول کے دن خوشی منا کر کے ہماری اور آپ کی تذلیل کرنا چاہی تھی، پورے اہل سنت کی تذلیل کرنا چاہی تھی، پورے امت محمدیہ